السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت بڑی قدرت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سارے نظام کو اپنی قدرت سے ہی پیدا کیا ہے اور اس کے اندر مکمل تصرف رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پاس عطا سے ان کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دنیا اور آخرت کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ دنیا اپنی تمام اشیاء اور چیزوں اور نعمتوں کے ساتھ آخرت کے سامنے اس طرح ہے جیسے کوئی آدمی اپنی انگلی سمندر میں داخل کرے، فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَرْجِعُ، پھر دیکھے کہ اس کے ساتھ کیا تری لگی ہوئی۔ تو جس طرح اس تری کو سمندر سے کوئی مناسبت نہیں ہے، تو دنیا کی جتنی بھی سامان اور چیزیں ہیں ان کو آخرت سے اتنی بھی مناسبت نہیں ہے۔ تو اللہ جل شانہ لامحدود خزانوں کے مالک ہیں، عطا فرمانے والے ہیں، مانگنے پہ خوش ہونے والے اور نہ مانگنے پہ ناراض ہونے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صلی اللہ من فضلہ، تم اللہ تعالیٰ سے ان کا فضل مانگا کرو، فإن اللہ یحب ان یسأل، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ ان سے مانگا جائے۔ تو اپنی حاجتوں اور ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ سے مانگنا۔ بسا اوقات انسان کے اوپر تکلیف کے حالات آتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک شان ہے۔ دنیا کے اندر اچھے حالات بھی ہوتے ہیں، تکلیف کے حالات بھی ہوتے ہیں، راحت کے حالات بھی ہوتے ہیں، مصیبت کے حالات بھی آ جاتے ہیں۔ ان تمام حالات کے اندر، چاہے راحت کے حالات ہوں یا تکلیف کے حالات ہوں، ہم اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوا کریں، اللہ سے مانگا کریں۔ پورا دن بسا اوقات اس غفلت میں گزر جاتا ہے کہ آدمی اپنے اللہ سے مانگتا نہیں ہے، سوال نہیں کرتا، حالانکہ ہمیں ہر لمحے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتوں کو مانگنا ہے، اور رب کی شان ایسی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں تین انبیاء علیہم السلام کے واقعات ایسے سنائے ہیں کہ جن پر بڑے سخت حالات آئے، اور انہوں نے ان حالات کے اندر اللہ تعالیٰ سے مانگا، اور اللہ جل شانہ نے ان کی ضرورتوں کو پورا فرمایا۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، ایوب علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو۔ جب ان کو تکلیف پہنچی تھی، حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری ہو گئی، اور ایسی بیماری لاحق ہوئی کہ وہ اپنے قوم سے الگ ہو گئے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ 7 سال تک بیماری میں مبتلا رہے، اور بڑی تکلیف دہ بیماری تھی کہ زبان اور قلب کے علاوہ سارا جسم متاثر تھا، اور ان کی اہلیہ صرف ان کی خدمت کے لیے آتی جاتی تھی۔ بیماریوں کے حالات میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہ ہوں، ہمیں اللہ سے مانگنا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہمیں سنایا۔ اچھا، اس سے قبل اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشحالی کی نعمت دے رکھی تھی، مالداری بھی تھی، خوشحالی بھی تھی، اولاد بھی تھی، اہل بھی تھے، سب کچھ تھا۔ بیماری کے ساتھ ساتھ سب کچھ جاتا رہا، اولاد کے وہ فوت ہو گئی، خاندان ختم ہو گیا، مالداری خوشحالی ختم ہو گئی، 7 سال صرف تکلیف میں گزارے۔ تو ایک دن انہوں نے اپنے رب سے یوں دعا مانگی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے بڑی تکلیف پہنچی ہے، اور آپ تمام مہربانوں سے بڑھ کر مہربانی کرنے والے ہیں۔ تو قرآن پاک کے الفاظ یہ ہیں، فاستجبنا لہ، اللہ تعالیٰ نے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی دعا سن لی، فکشفنا ما بہ، اور جس تکلیف میں وہ تھے ہم نے وہ تکلیف ان کی دور کر دی۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے حکم فرمایا کہ آپ اپنے پاؤں زمین پہ ماریں، ارکض برجلک، جیسے انہوں نے پاؤں زمین پہ مارا تو اس میں سے چشمہ نکلا، ھذا مغتسل بارد وشراب، آپ اس میں سے غسل بھی کریں اور اس کا پانی بھی پئیں۔ جیسے انہوں نے غسل کیا اور پانی پیا، اللہ تعالیٰ نے یکا یک شفا عطا فرما دی، اور جو جلد تھی وہ ساری کی ساری جوان ہو گئی،
صحت ایسی ملی کہ بڑھاپے سے جوانی مل گئی. ان کی اہلیہ ان کی خدمت کے لیے روزانہ آتی تھیں. اس دن خدمت کے لیے آئیں تو ان کو دیکھ کر پہچان نہ پائیں, تو انہی سے پوچھنے لگیں کہ یہاں ایک بوڑھے آدمی تھے بیمار, آپ نے ان کو دیکھا ہے؟ تو یہ خاموش ہو کر بیٹھے رہے. دوبارہ انہوں نے پوچھا کہ ایک بوڑھے آدمی یہاں تھے, کہیں ان کو کسی نے تکلیف تو نہیں پہنچا دی, آپ نے دیکھا ہے؟ خاموش بیٹھے رہے. تیسری دفعہ جب ان کے اہلیہ نے کہا تو فرمانے لگے مجھے غور سے دیکھو, میں ہی ایوب ہوں. اللہ تعالیٰ نے صحت اور جوانی عطا فرما دی. وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ, اور اللہ رب العزت نے ان کو ان کا خاندان بھی عطا کیا, اولادیں بھی دیں. وَمِثْلَهُ, اولادوں کی اولادیں بھی عطا فرمائیں. رحمةً من عندنا, یہ ہماری خاص رحمت تھی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور اگلی بات آپ سب کو سنائی. وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ, یہ واقعہ عبادت کرنے والوں کے لیے بڑی نصیحت ہے. اس واقعے میں نصیحت ہے اللہ کی ماننے والوں کے لیے, کہ کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ یہ تو انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ہوتا ہے. نہیں, یہ ایمان والوں کے ساتھ ہوگا, اور اللہ جل شانہ قیامت تک کے لیے ایسا فرمائیں گے جو اخلاص سے اللہ کی طرف متوجہ ہوگا. اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ایسا بھی ممکن ہے کہ انسان نیک ہو اور اس کو تکلیف ہو جائے. انسان عبادت گزار ہو, نیک ہو, اللہ کی ماننے والا ہو, اور ان کو تکلیف پہنچ جائے. جیسا کہ ایوب علیہ السلام اس زمانے میں سب سے افضل انسان تھے, اس زمانے کے اعتبار سے سب سے افضل, سب سے اعلیٰ. اور پھر تکلیف ایسی کہ عام لوگوں کو ایسی تکلیف نہیں ہوتی, شدید تکلیف, جس تکلیف میں بیماری اپنی جگہ پر ہے, اور اولادوں کا انتقال ہو جانا وہ اپنی جگہ پر ہے, اولاد کا انتقال ہو جانا, اور مال اہل و عیال کا ختم ہو جانا, ساری چیزیں جمع ہوئی. اہتمام العبادتی و احتمال الضرر, مفسرین نے لکھا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان عبادت کا اہتمام کرتا ہو, احکامات کو بجا لاتا ہو, اور پھر اس کو نقصان بھی ہو جائے. ایسا ممکن ہے, اور یہ نقصان آزمائش ہوتا ہے. اور پھر اللہ جل شانہ نے ہمیں دوسرا قصہ سنایا تاکہ کیسے ہی حالات دنیا میں تکلیفوں کے کیوں نہ ہو, بندہ اپنے رب سے مایوس نہ ہو, اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے, اپنے رب سے مانگا کرے. قرآن پاک میں آتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم, تمہارے رب یہ فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے مانگا کرو, میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں. پھر اگلی بات فرمائی ان الذین یستکبرون عن عبادتی, وہ لوگ جو ہماری عبادت سے اعراض کرتے ہیں ہم ان کو جہنم میں داخل کریں گے. اللہ تعالیٰ کو مانگنا پسند ہے, اس لیے اپنی حاجتوں کو اللہ کے سامنے پیش کرنا چاہیے, اپنی ضرورتوں کو اللہ کے سامنے رکھنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کی عجیب شان ہے کہ بندہ جس وقت اپنے رب سے مانگتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزوں میں سے ایک چیز تو ضرور عطا ہوتی ہے, چونکہ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے ان ربکم حی کریم, تمہارا رب بڑی حیا فرمانے والے ہیں, تمہارے رب بڑی حیا فرمانے والے ہیں. یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ, وہ اپنے بندے سے بڑی حیا کرتے ہیں جب وہ اپنے ہاتھ اٹھائے. ان یردہما صفرا, کہ اللہ تعالیٰ ان کو خالی ہاتھ لٹا دے, اللہ تعالیٰ سے حیا فرماتے ہیں, ایسا نہیں کرتے. 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور عطا ہوتی ہے, اور بعض روایات میں اس سے بھی اضافے کا ذکر ہے کہ بسا اوقات بندہ کسی نعمت کے بارے میں سوال کرتا ہے تو بسا اوقات اس کو فوراً نقد وہ نعمت مل جاتی ہے. ہر آدمی نے اپنی زندگی میں ان باتوں کا مشاہدہ کر رکھا ہے. اور پھر بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ اللہ وہ نعمت اس بندے کے مناسب نہیں ہوتی, اس وقت اللہ اس کو مؤخر فرما دیتے ہیں کہ یہ نعمت ابھی اس کو ملی تو اس کو نقصان ہو جائے گا, اس کو مال کی کثرت دے دی گئی تو نافرمانی کی طرف چل پڑے گا, سیادت یا حکومت دے دی گئی تو یہ نقصان کرے گا. اس لیے کوئی نعمتیں ایسی ہوتی ہیں جو اس وقت کے مناسب نہیں ہوتی اور بندہ مانگ رہا ہوتا ہے, مؤخر فرما دیتے ہیں, تاخیر سے دے دیتے ہیں. اور بسا اوقات بندہ کوئی نعمت مانگتا ہے, اللہ جل شانہ وہ نعمت نہیں دیتے, اس سے افضل نعمت اس کو عطا فرما دیتے ہیں.
اس کے مانگنے کی برکت سے۔ اور پھر جب بندہ کسی نعمت کے بارے میں سوال کرے اور اللہ جل شانہ اس کو کسی حکمت کے پیش نظر مؤخر کر دیں، تاخیر کر دیں، اور بندہ مانگنے کے بعد امید میں ہے، انتظار میں ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ افضل العبادت انتظار الفرج، سب سے افضل عبادت یہ ہے کہ اللہ سے دعا مانگ کر کشادگی کے انتظار میں رہنا۔ یہ وقت اس کا افضل ترین عبادت میں شمار ہو رہا ہے۔ اس نے اللہ سے مانگا ہوا ہے، کسی نعمت کے بارے میں سوال کیا ہوا ہے، ابھی قبولیت دعا کا اظہار نہیں ہو رہا، بس ایک کام نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ بندے کی دعائیں قبول کرتے رہتے ہیں ما لم یستعجل، جب تک وہ جلد بازی نہ کرے۔ حضرات صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ جلد بازی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ دعا مانگے، قبولیت میں تاخیر ہو تو یوں کہہ دے کہ ہم نے بہت مانگا، وہ نہیں سنتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے تو بڑی دعائیں کی، اللہ نے تو قبول نہیں کی۔ جب بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ نے قبول نہیں کی میری دعا، یہ استعجال کرنے والا ہے، جلد بازی۔ اور بسا اوقات اللہ جل شانہ یوں بھی فرماتے ہیں کہ بندہ نعمت مانگتا ہے، اللہ اس کو عطا نہیں فرماتے، آخرت میں اس کا ذخیرہ بنا دیتے ہیں۔ اچھا، بندہ دعا مانگے کسی بھی نعمت کے بارے میں اور اس کو وہ نعمت نہ ملے، صحت مانگی تھی نہیں ملی، راحت مانگی تھی نہیں ملی، مقدمہ میں حق پر تھے، کامیابی اللہ سے مانگی تھی، اللہ ہمیں کامیاب فرما دے، اللہ سے بہت دعائیں کی، اور اللہ جل شانہ سے مانگا بھی، ذکر بھی کیا، تو اس کے باوجود مقدمہ میں ہماری جیت نہ ہو سکی، فریق ثانی جو ہے وہ جیت گئے، نہ حق تھے ہم دب گئے، ہم حق پر تھے دب گئے، وہ نہ حق پر تھے وہ غالب ہو گئے، تو بندہ بسا اوقات مایوس ہوتا ہے، تنگ دل ہوتا، قلق پیدا ہوتا ہے، دل میں بوجھ ہوتا ہے۔ جب اس کو کسی دعا کی قبولیت کے نہ ہونے پر دل میں غم ہو، قلق ہو، اس قلق پر، اس غم پر اللہ اپنی معیت عطا فرماتے ہیں، اس بندے کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں تو مانگنے پہ ہر وقت خیر ملے گی، اور بسا اوقات کبھی نعمت نہیں دیتے تو اس نعمت کو اللہ جل شانہ آخرت میں ذخیرہ بنا دیں گے۔ تو کل قیامت کے دن لوگ آخرت میں ایسے اعمال اور اس کے اجر دیکھیں گے کہ حیران ہو جائیں گے کہ اے اللہ یہ ہم نے اعمال نہیں کیے، تو اللہ جل شانہ فرمائیں گے یہ ان دعاؤں کا صلہ ہے جو دنیا میں قبول نہیں کی گئی تھیں۔ پھر وہاں بندہ کہے گا یا لیتنی لم یستعجل، کاش کہ میری کوئی دعا دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی، بس یہی کچھ سب کچھ یہی مل جاتا ہے۔ یہ مطلب ہے اس بات کا کہ ان ربکم حی کریم، تمہارا رب بڑے حیا فرمانے والے ہیں، کریم ہیں۔ یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ، اپنے بندے سے بڑا حیا فرماتے ہیں جب وہ ہاتھ اٹھائے، ان یردہما صفرا، کہ اللہ تعالیٰ اس کو خالی ہاتھ لوٹا دیں۔ اس لیے ہمیں اللہ سے مانگنا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قصے سنائے، ہر طرح کے حال میں اللہ سے مانگو۔ وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ یاد کرو۔ اذ ذهب مغاضبا، جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر چل دیے، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ایمان نہ لائی، تو اللہ جل شانہ کی طرف سے وحی آئی کہ 3 دن کے بعد ان پر عذاب آنے والا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اس عذاب کی وعید ان کو سنائی کہ اب تم دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور ناراض ہو کر وہاں سے چل دیا۔ 3 دن گزرے ہی تھے کہ عذاب کے آثار ظاہر ہونا شروع ہوئے، ابھی عذاب مکمل ظاہر نہیں ہوا تھا۔ اللہ جل شانہ کی یہ سنت ہے، جب اللہ تعالیٰ دوسرے نظام کی کوئی چیز کھول دے تو پھر اللہ تعالیٰ توبہ قبول نہیں فرماتے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول فرماتے رہتے ہیں جب تک کہ غرغرہ کی کیفیت پیدا نہ ہو۔ جب روح نکلتے وقت حلق میں جب روح پھنستی ہے تو غرغرہ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، وہ وقت ہوتا ہے کہ جب آدمی کے سامنے دوسرا نظام کھل جاتا ہے، فرشتوں کا نظام، وہ پھر انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی،
اس سے پہلے کچھ آثار ظاہر ہوئے، بیمار ہوئے اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، کچھ آثار ظاہر ہوئے اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں۔ یہ واحد قوم ہے، جتنی بھی اقوام سابقہ گزری ہیں جن کو اللہ نے عذاب سے ہلاک کیا ہے، یہ واحد قوم ہے کہ جس نے عذاب کے آثار کا ابتدائی مشاہدہ کرتے ہی سارے کے سارے لوگ جنگل کی طرف نکل پڑے، اپنی عورتوں کو، بچوں کو، اپنے جانوروں کو، سب کو لے کر چلے گئے، الگ الگ ہو گئے، وہاں چیخ و پکار شروع کر دی، رونا شروع کر دیا اللہ کے سامنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کو مؤخر فرما دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو علم ہوا کہ ایک قوم پر عذاب نازل نہیں ہوا، تو حضرت یونس علیہ السلام کی جی میں یہ بات آئی، ایک تو قوم مجھے جھوٹا سمجھے گی، میں نے ان کو 3 دن کے بعد عذاب کی نوید سنائی، وعید سنائی اور عذاب نہیں آیا۔ اور قوم کی ایک بات یہ بھی تھی، اس نینوا کے رہنے والے لوگوں کی عادت یہ بھی تھی کہ جو شخص جھوٹ بولتا اسے قتل کر دیتے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام گھبرائے اس بات سے کہ واپس جاؤں گا تو یہ مجھے نقصان پہنچائیں گے، اور قوم کے لوگ پیچھے منتظر تھے کہ یونس علیہ السلام واپس آ جائیں، ہم توبہ کریں، معافی مانگ لیں ان سے۔ حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے چل دیے۔ فظن ان لن نقدر علیہ، حضرت یونس علیہ السلام نے گمان کی اپنے اجتہاد کے مطابق کہ اللہ جل شانہ اس وجہ سے میرے اوپر کوئی تنگی نہیں فرمائیں گے۔ قدر، جو ہمارے حضرات ترجمہ پڑھتے ہیں نا، صرف ترجمہ دیکھتے ہیں، ان کو یہاں پر ایک مغالطہ ہو جاتا ہے کہ بسا اوقات ترجمہ یوں انسان کر بیٹھتا ہے کہ ان کے گمان میں یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر کوئی قدرت نہیں رکھتے۔ قدرہ کا معنی یہاں پر وہ ضیقہ کے معنی میں ہے، قدرت کے معنی میں نہیں ہے، تنگی کے معنی میں ہے، کہ ان کے گمان میں یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر تنگی نہیں فرمائیں گے، تو چل دیے۔ حضرت یونس علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کی منشا یہ نہیں تھی، اللہ جل شانہ کی منشا یہ تھی کہ اپنی قوم میں واپس چلے جائیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے، کشتی بھنور میں پھنس گئی، تو ملاح نے یہ بات کہی کہ ہم میں سے کوئی ایک آدمی پانی میں چلا جائے تو ہماری کشتی بھنور سے نکل جائے گی۔ تو انہوں نے، قرآن پاک میں آتا ہے، قرہ ڈالا، ہر قرہ میں یونس علیہ السلام کا نام نکلتا تھا، پہلی دفعہ قرہ ڈالا یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا، تو اللہ کہنے لگے یہ تو نیک آدمی ہے، یہ نہیں ہو سکتے، دوبارہ قرہ ڈالا، 3 دفعہ قرہ ڈالا، تینوں دفعہ انہی کا نام نکلا۔ فساہم فکان من المدحضین، حضرت یونس علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو غیر ضروری کپڑے اتارے اور اس کے بعد پانی میں چھلانگ لگا دی۔ اللہ جل شانہ نے وہاں کے ایک مخلوق کو حکم دیا، مچھلی، فالتقمہ الحوت وہو ملیم، اللہ نے حکم دیا کہ ان کو نگل لیں، اور یہ حکم دیا کہ یہ آپ کے پیٹ میں ہماری امانت ہیں، ان کے گوشت کو، بال کو، کسی چیز کو نقصان نہ پہنچے، ہڈی کو نقصان نہ پہنچے، ساری کی ساری مخلوقات اللہ کے تابع ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو انہوں نے اپنے پیٹ میں لے لیا، وہ مچھلی سمندر کے نیچے چلی گئی، تہ میں۔ اب سمندر کا بھی اندھیرا ہے اور مچھلی کے پیٹ کا بھی اندھیرا، پھر رات کا اندھیرا، تو حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی لے کر جب سمندر کی تہ میں گئی تو تہ کی جو مخلوقات تھیں وہ اللہ کی تسبیح کر رہی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے وہ تسبیح سنی تو فوراً اللہ کو یاد کیا، فنادا فی الظلمات، یونس علیہ السلام نے اندھیروں میں اللہ کو پکارا اور یوں کہا، لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، انی کنت من الظالمین، میں ہی خطا واروں میں سے ہوں۔ تو اللہ جل شانہ نے ہمیں سنایا، فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، اور ان کی جو کیفیت تھی نا وہ بھی اللہ نے ہمیں سنائی۔ مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام جب تھے تو کیفیت یہ تھی، اذ نادا وہو مکظوم، وہ انتہائی گھٹن میں ہمیں یاد کر رہے تھے، بڑی گھٹن کے اندر تھے، مچھلی کے پیٹ کے اندر کوئی راستہ نہیں ہے اللہ کی ذات کے علاوہ نکالنے والا۔ بندہ بسا اوقات اپنے مسائل کے اندر ایسا پھنستا ہے کہ کوئی راستہ نظر نہیں آتا، پھر آدمی مایوسی کی طرف جاتا ہے، پھر ڈپریشن کی طرف جاتا ہے کہ میرے مسئلے حل نہیں ہو سکتے، ڈاکٹر سے بھی علاج ہو نہیں سکتا، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ کوئی علاج نہیں، میرے مسئلے حل نہیں ہو سکتے، تو آدمی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ اور آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں ڈپریشن کے مرض کا علاج نہیں ہو پاتا، ہر حال میں امید اللہ کی ذات سے وابستہ رکھنی ہے، ہر حال میں۔ فاستجبنا لہ، ہم نے یونس علیہ السلام کی دعا قبول کر لی، ونجیناہ من الغم،
ہم نے ان کو اس غم سے نجات دی، اس گھٹن سے نجات دی، مچھلی نے ان کو باہر آ کے اگل دیا۔ اور پھر اگلی بات اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو سنائی، شاید کہ کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ وہ تو نبی تھے، ان کے ساتھ ان حالات کے اندر مدد ہو گئی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم ایمان والوں کو اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو یہ کلمات کہے تکلیف کے حالات میں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تعالیٰ اس کو اس تکلیف سے ضرور نجات عطا فرمائیں گے۔ اور ایک اور تکلیف بھی ہے، اور وہ ہے گناہوں کی تکلیف۔ بعض اللہ کی نافرمانی ایسی ہوتی ہیں کہ انسان اس میں سے نہیں نکل پاتا، کہ راستہ نہیں، ہم کیا کریں، ہم گناہوں میں پھنس گئے ہیں، ہمارے پاس راستہ نہیں ہے، میرے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے، کوئی حل نہیں ہے کہ میں یہاں سے اس گناہ کی زندگی سے باہر آؤں۔ جی اللہ تعالیٰ نے ہمیں راستہ دیا ہے، ہم آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگیں گے۔ وہ رب جس نے تمام راستے مسدود ہونے پر یونس علیہ السلام کو نجات دی، اللہ ہمیں اس طرح اس گناہوں کی زندگی سے ضرور نکالیں گے، ورنہ کل قیامت کے دن اللہ سوال فرما سکتے ہیں، اے بندے جب ہم نے تمہیں دعا کی طاقت دی تھی ہم سے مانگا کیوں نہیں؟ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگلی بات یہ سنائی کہ فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس علیہ السلام یہ دعا نہ مانگتے للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، ہم قیامت کے دن تک ان کو مچھلی کے پیٹ میں رکھتے۔ اس لیے اپنی ضرورتوں کو اللہ سے مانگنا ہے۔ اور تیسری نبی کی دعا سنائی، وزکریا اذ نادى ربہ، حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا سنو، بوڑھے ہو چکے ہیں۔ یہ دعائیں اس لیے سنائی گئی ہیں کہ مایوسی کی طرف نہیں جانا، چاہے کیسے حالات کیوں نہ ہو، ہم اللہ سے ہر حال میں مانگا کریں گے، دل دل میں مانگنا، وہ سب کی سنتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے تھے، اولاد نہیں تھی، بیوی بانجھ، اولاد ہو نہیں سکتی۔ ان کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ قدرت رکھتے ہیں کہ اسباب کے نہ ہوتے بھی اولاد عطا فرما دیں۔ بڑھاپا، اولاد نہیں ہو سکتی، اور بڑھاپا بھی یعنی بڑی عمر کے 100 سال کے قریب، اور بیوی بانجھ، اولاد اسباب میں اولاد نہیں ہو سکتی۔ ان کو اعتقاد تھا کہ ہو سکتی ہے، لیکن ادب کی وجہ سے اللہ سے مانگتے نہیں تھے کہ میں اللہ تعالیٰ سے خلاف عادت کرنے کا کیوں کہوں، یہ ادب مانے تھا، مقام بڑا تھا اس لیے ادب ان کے احترام مانے تھا، مانگ نہیں رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ کھولا ان کے سامنے۔ ان کی کفالت میں حضرت مریم علیہ السلام تھی، چھوٹی سی بچی، مسجد کے قریب مکان میں ان کو ٹھہرایا ہوا تھا، ان کی کفالت میں تھی۔ یہ دروازہ اس مکان کا بند کر کے جاتے تھے، کوئی آمد و رفت کا راستہ نہیں۔ تو ایک دن تشریف لائے، دروازہ کھولا تو طرح طرح کی انواع و ثمرات اور رزق کے سامان تھے۔ تو انہوں نے مریم علیہ السلام سے پوچھا، یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ چیزیں کہاں سے آ گئیں؟ تو انہوں نے آگے سے کہا، قالت هو من عند اللہ، فرمانے لگے یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، تیرا رب جس کو چاہے بغیر حساب کے عطا فرما سکتے ہیں۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، حضرت زکریا علیہ السلام کو پورا اعتقاد تھا کہ رب اس اسباب کے نہ ہوتے بھی عطا کر سکتے ہیں، لیکن ادب مانے تھا۔ تو فوراً جب دیکھا کہ رب بے موسم دے رہے تو ہنالک دعا زکریا ربہ، فوراً انہوں نے یہاں دعا مانگی، رب لا تذرنی فردا، اے اللہ مجھے بے وارث نہ رکھیں، لا وارث نہ رکھیں، وارث عطا کریں۔ لیکن فوراً ساتھ ہی چونکہ نبی تھے، ادب کو جانتے تھے، اگلی دعا کا فوراً جملہ ساتھ جوڑا، وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، حقیقی وارث تو اے اللہ آپ ہی ہیں، دنیا کے جتنے وارث ہیں وہ فنا ہو جائیں گے، لیکن دینی اور دنیاوی فائدہ ہوگا، مجھے اللہ بیٹا عطا فرما دے، اولاد عطا فرما دے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا سن لی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ، ہم نے ان کو بیٹا عطا کیا یحییٰ۔ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، جو ان کی بیوی کا بانجھ پن تھا ہم نے ختم کر دیا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، پھر اللہ نے فضیلت سنائی مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے، عادت سنائی انبیاء علیہ السلام کی کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی شان یہ ہے، إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، وہ نیکی کے کاموں میں بہت تیزی سے آگے بڑھتے ہیں۔
وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، امید اور خوف دونوں حالتوں میں اللہ سے مانگتے ہیں، اور وہ اللہ کی ذات سے ڈرنے والے ہیں۔ یہ خوبیاں ہیں انبیاء علیہم السلام کی۔ تو اس لیے کیسے بھی حالات کیوں نہ ہو، سبب نظر نہ آ رہا ہو، راستہ نہ دکھائی دے رہا ہو، تو ہم نے یہ نہیں کہنا کہ اب ہمارا رب نہیں کر سکتا، اب ہمارا رب کیسے کرے گا، راستہ نظر نہیں آتا، فوراً اللہ سے مانگنا ہے پورے یقین کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کا یہ ارشاد ہے، ان اللہ لا یستجیب عن قلب لاہن، اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا نہیں سنتے کہ آدمی کے دل میں یہ خیالات ہوں کہ ہمارا رب کیسے کرے گا، کیسے کریں گے، حالات نہیں ہیں، اسباب نہیں ہیں، اللہ پاک کیسے کریں گے۔ وہ پوری قدرت رکھتے ہیں کرنے پر، اس لیے یہ واقعات ہمیں سنائے کہ اسباب موافق نہیں تھے اور ہم نے کر کے دکھایا۔ تو اللہ جل شانہ کی مدد ایمان والوں کے ساتھ رہے گی جب وہ اللہ کی طرف ہر حال میں متوجہ ہو کر مانگتے رہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی حاجتوں کو اپنی ذات سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔